بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإنه معها مثل الذي معنا. تمام اسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور نہ صرف پیدا کیا، نہ صرف بنایا اور نہ صرف ہمیں خوبصورت شکل و صورت دی، بلکہ بنانے کے ساتھ ساتھ اچھے شکل و صورت دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں جینے کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی پانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، دین حق کا راستہ دکھاؤ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے. اتنی بڑی، اتنی شدت، اتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا کہ اگر ہمیں اس کا 1% دے دے تو ہم دین حق سے پھر جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ تکلیف دیا. حافظ اشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شوکت نامی چوکیدار نے مسلسل راتوں کو جاگ کر اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے راتوں کو جاگ کر چوکیداری، اسے اس کے اخراجات کو پورا کیا، اسے دینی تعلیم نہیں دیا، دنیاوی تعلیم دیا، اس کے اخراجات کو مہیا کیا، اس کے ضروریات کے سامان کو دیا. بوڑھے عمر میں بیٹی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹی کو کالج میں داخلہ کروا پائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچی کو کالج میں داخلہ کرواتا ہے، اچھی اسکول میں داخلہ کرواتا ہے. بیٹی روزانہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ واقعہ مسلسل چلتا رہتا ہے، یہ روزانہ یہ چلتا رہتا ہے، بیٹی آتی جاتی رہتی ہے. ایک روز بیٹی غائب ہو جاتی ہے، بیٹی ایک روز غائب ہو جاتی ہے، ایک کر کے 30 دن ہو جاتے ہیں، لیکن اس چوکیدار کی بیٹی گھر واپس نہیں آتی. بوڑھی ماں جسم میں طاقت نہیں ہے، وہ رو رہی ہے. محلے کی کچھ عورتیں آتی ہے، دلاسا دے کر چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن آتی ہے، دلاسا دے کر چلی جاتی ہے، پھر تیسرے دن آتی ہے، دلاسا دے کر چلی جاتی ہے. باپ رو رہا ہے، باپ ابھی بوڑھا ہے. باپ معلومات حاصل کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے کہ آخرکار میری بیٹی گئی تو گئی کہاں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک محلے کے ایک آوارہ لڑکے جاوید سے اس کی بیٹی ملاقات کرتی تھی روزانہ، اور پڑھنے کے بہانے اپنے سہیلی کے گھر پڑھنے کے بہانے اس کے ساتھ چلی جاتی تھی. کہیں وہ فوراً جاتا ہے، کیس درج کرواتا ہے، کیس عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت اس جاوید کو اور بوڑھے باپ کی بیٹی کو عدالت میں کارروائی کے لیے حاضر کرتا ہے. نوٹس جاری کیا جاتا ہے، حاضر ہوتے ہیں. ادھر ماں باپ آتے ہیں، ادھر جاوید آتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ
माँ अपने लखते जिगर को, अपने जाने जिगर को देख कर फौरन रो पड़ती है और जाकर अपनी बेटी से कहती है नरम आवाज के साथ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लखते जिगर, तुम परेशान मत होना, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग आ गए हैं। बेटी, बदबख्त बेटी अपने माँ के इस नरम आवाज पर क्या जवाब देती है? शेरनी की तरह दहाड़ती हुई कहती है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो खुश होकर खुशी खुशी जावेद के पास में गई, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो अपने मर्जी से गई। शौकत चौकीदार का वकील जो रहता है वो सामने आता है, कहता है, बेटी को समझाने लगता है, बेटी तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, ये कैसे जिंदा रह सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, ये तुम्हारे भाई बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते। क्या फायदा? बेटी जवाब देती है, मैं जावेद के साथ खुश हूं, मैं उसी के साथ जाना चाहती हूँ। अब जज के पास क्या था? कोई हर्ज नहीं था, जो सुनना था वो सुन लिया, फैसला कर दिया। बेटी, उसकी बेटी उस लड़के के साथ चली गई। बाप रोता हुआ कहता, बेटे अगर तुम खुश हो तो खुश हो, लेकिन आज से समझ लेना कि हम मर चुके हैं तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे साथी, ये एक दिन का नहीं, ये एक दिन का ये वाकया नहीं, बल्कि ऐसे वाकयात रोजाना होते रहते हैं। ये एक शहर, एक गली का वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे वाकयात हर शहर, हर गली, हर गांव में कसरत से हो रहे हैं, और ऐसे वाकयात हर अखबारात में रोजाना शाये होती रहती है। ये लड़की कॉलेज जाते हुए किसी लड़की के साथ फरार हो गई। लड़की, इस तरह लड़कियां कॉलेज के किसी साथी के धोखे में, रिश्तेदार के किसी साथी के धोखे में, पड़ोसी के किसी साथी के धोखे में आ जाती है, और कहीं ना कहीं जाकर वो कोर्ट मैरिज भी कर लेती है। माँ बाप के सारे ख्वाब बिगड़ जाते हैं, वो माशरे में सर झुकाकर चलने पर मजबूर हो जाती है। बल्कि बेगैरती का आलम ये होता है कि कभी कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और अपने माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर देती है, और ऐसे वाकयात सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं, सिर्फ गांव में ही नहीं, सिर्फ इलाके में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में फैल जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और माँ बाप अपना सर झुकाने पर मजबूर हो जाती है, मुआशरे में जिल्लत और रुसवाई के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। माँ बाप सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं, सर झुकाकर चलने पर। और ऐसे वाकयात वालिदैन पर इतना गहरा असर छोड़ती कि साल गुजर जाने के बाद, कई साल गुजर जाने के बाद अगर बेटी को अपनी गलती पर अफसोस होता है, अगर वो वालिदैन के पास आना चाहती है, अपने गलती की माफी मांगती है, तो वालिदैन उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। अहले इल्म और दानिश और हजरात लड़कियों के बगावत के इस बात के बारे में अपनी राय पेश कर रहे हैं। कोई कहता है ज़राए इब्लाग मीडिया को कोई जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई मोबाइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसा भी मोबाइल आप देख रहे हैं, इसको कम न समझना, ये बहुत खराब चीज है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप देख लिया जाए हमारे मुआशरे के अंदर बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, समझने बूझने की कुव्वत उसे हासिल नहीं है, मुआशरे में जिंदगी गुजारने के काबिल वो नहीं है, अभी वो पैदा हुआ है, रो रहा है, अभी तो 3 साल का है, 4-5 साल का, अगर वो रो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके सामने मोबाइल दे देते हैं, यूट्यूब चैनल लीजिए मेरे बेटे देखिए, तुम खामोश, तुम खुशी खुशी देखो और रो मत। बताइए, वो रो रहा था लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ ये मोबाइल उसको पहुंचा रही है। कैसे? आइए देखते हैं। आप दीन से बाहर दुनिया में जाए। एक साइंटिस्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिलो दिमाग जो दिमाग होता है खाली होता है।
آپ ایک میموری لیجیے، ایک پین ڈرائیو لیجیے، وہ بالکل خالی رہے گا، آپ اس کے اندر جو بھی ڈالنا چاہیں گے ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا برین ہوتا ہے، دماغ، وہ ایک میموری کی طرح رہتا ہے، خالی رہتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ خالی رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہے، ہر بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ دین فطرتی پر پیدا کی جاتی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی اس کا دماغ صاف ہوتا ہے۔ اور سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ دماغ تو صاف رہتا ہے، اب اس کے اندر آپ جو بھرنا چاہے بھرتے، اب آپ اس کو موبائل دے دیے، وہ جو چھوٹا بچہ ہے موبائل لے کر گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا، نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اب اس کے دماغ میں وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میموری تو خالی تھی لیکن اب بھول ہو رہی ہے، بھر رہی ہے میموری، لیکن کس چیز سے؟ دین کی باتوں سے نہیں، دین کی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ کیا نہ جانے کیسی کیسی تصویریں ہیں، کیسی کیسی تصویریں وہ دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے، اور ان ویڈیو کا اثر اس کے دماغ میں ہو رہا ہے۔ دماغ تو خالی ہے، اب اس کے دماغ میں وہ سارا چیز ریکارڈ بڑا ہو گیا، ہم سے بغاوت کرنا ہے، ہمارا بیٹا ہم سے بغاوت کرنا ہے، کیا کرے بھائی صاحب؟ ارے بیٹا ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ بمبئی جانا چاہتا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، کیسے وہ پڑھے گا؟ کیسے وہ آپ کی باتیں مانے گا جب آپ بچپن میں اس کی طرف توجہ نہیں دیے؟ اس کی تعلیم کا جو مرحلہ تھا اس کو اچھا کردار نہیں ملا، اچھی پرورش نہیں ملی، تو کیسے وہ آپ کی بات مانے گا؟ میرے پیارے ساتھیو، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، نہیں تو سدھرنے کا نہیں ملے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا نا، تو یہ مت سمجھنا کہ آپ لوگ چھوٹ جاؤ گے، ہر انسان کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر والدین سے اس کے بچے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تم نے اپنے بچے کو کیا کیا نصیحتیں کی تھی، کیا پرورش کیا تھا؟ آج اگر کوئی استاد ہمارے بچوں کو مار تو ہم اس کے پاس شکایت دے جاتے ہیں، بھلا بتائیے آپ کی کیسی ضرورت ہوئی، ہمارے بچے کو تم نے ہاتھ لگایا؟ اب بتائیے استاد کا کیا کردار ہے؟ استاد آپ کے بچے کو مار نہیں رہا ہے، وہ تو دکھانے کے لیے مار رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر وہ اس غلطی پر نہیں روکے گا آگے چل کر وہ غلطی بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی بغاوت کیا اسباب ہے۔ نمبر 1، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی جب غلطی دیکھیں، کوئی برا کام دیکھیں تو انہیں سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ یہ میرے بچوں، جو تم برا کام کر رہے ہو، جو تم غلط کام کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ اس کے دل میں وہ اس برے کام سے باز آتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، ایک صحیح حدیث حضرت مغفل بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک لڑکی زنا کا پیشہ کیا کرتی تھی، ایک عورت زنا کا پیشہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین حق اسلام کی دعوت دی تو تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اسی کے ساتھ وہ بھی عورت اسلام لے آئی۔ حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اس کے ایک مرد کے ساتھ اس کا تعلقات تھا، لیکن بفضل الہی وہ بھی بمشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کو اسلام لانے کے بعد ایک بار مرد نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اس عورت کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اس عورت نے یہ کہتے ہوئے ڈال دیا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ۔ اے نوجوان ٹھہر جاؤ، اے نوجوان اپنا ہاتھ پیچھے
پیچھے کر لو، اے نوجوان ٹہل جاؤ، کیونکہ اسلام کا دور آ گیا ہے اور شرک جا چکا، اسلام کا دور آ چکا ہے، اب اس کی کہاں گنجائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے، جب مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ اب آئیے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 1 کہ ہم لوگ اپنے بھائی بہن، رشتہ داروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کو بھی گناہ سے دور رکھیں۔ اپنی بہن بیٹیوں کو جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت طاہر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مہمان حاضر تھا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے حیرت میں پڑ جاتے، تعجب کرنے لگتے ہیں اور اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے، اس نوجوان کو جھڑکنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور اس نوجوان سے کہا کہ آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان سنائیے، وہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبه لأمك، کیا تم اس زنا کو جو تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ جس زنا کی تم اجازت کر رہے ہو، اجازت لے رہے ہو، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ نوجوان فوراً جواب دیتا ہے اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کریں گے، اسی طریقے سے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے شخص آؤ افتحبه لابنتك، کیا تم اس زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تم اس زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ وہ شخص فوراً جواب دیتا ہے اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں، میں اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نوجوان سن لو، اسی طریقے سے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحبه لاختك، کیا تم اس زنا کو اپنی بیٹی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تم اس زنا کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی سگی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے فوراً جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں، مجھے ہرگز یہ پسند نہیں، میں یہ اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیتے ہیں اسی طریقے سے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سوال کیا، کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ خالہ جو تمہاری ماں کی بہن ہے، کیا تم اس کے لیے تم اس زنا کو پسند کرتے ہو؟ وہ نوجوان فوراً جواب دیتا ہے اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور پاس قریب بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ،
اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ ہے امامہ باہر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ زندگی میں کبھی زنا کے قریب نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں چاہتے ہیں، نہیں پسند کرتے، تو ہم پھر کیوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام پسند کرتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو صحیح طریقے پر چلاؤ، دین حق کی طرف جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو نوجوان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جناب کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے بھگایا نہیں، بھگایا، اس کو سمجھایا کہ کیا تم ان تمام چیزوں کو اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بیٹیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ جب اس نے انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف متوجہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ کہ ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے کافی بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کی شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے شادی نہیں کی، اس ابھی لڑکا بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کر دو، جب تمہاری بچیاں بڑی ہو جائیں تو شادی کر لیا کرو۔ اس کے پیچھے کیا کارن ہے شادی کرنے؟ ان کے جنسی جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اور جب حلال طریقہ نہیں ملتا ہے، حلال راستہ نہیں ملتا ہے، تو حرام راستے کی طرف چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے، اذا رأى احدكم امرأة، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے، فَأَعْجَبَتْهُ، جس کا منظر اسے گناہ میں ڈال دینے والا ہو، جس کا منظر اسے گناہ میں ڈال دینے والا ہو، جس کا منظر اسے متاثر کر دینے والا ہو، جس کا منظر اسے گناہ کی طرف ابھارے، جس کا منظر اسے غلط خیال میں ڈال دینا ہو، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اپنی بیوی کے پاس جائے، فَإِنَّهُ، کیونکہ اس کے پاس بھی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ وہ تمہارے بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس لڑکی کے پاس، اس عورت کے پاس ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ کے رسول؟ اِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ نِسَاءٌ امرأة، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت یا کسی لڑکی کو دیکھے جس کا منظر اسے متاثر کر دینے والا ہو، اس کو غلط خیال میں ڈال دینے والا ہو، گناہ کی طرف ابھارے، تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اس کے بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، ہمارے بچے کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، ہمارے بچی کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، تو آپ ان کی شادی کرا دیجئے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کرا دو، کیونکہ وہ گناہ کی طرف نہیں جا پائیں گے، ان کے پاس حلال طریقہ ہوگا، حلال راستہ ہوگا۔ میں یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا